أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم 20ویں پارے کی آج سورہ قصص شروع کریں گے۔ یہ ہم ابھی مکی دور سے گزر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر انشاءاللہ اب سورہ شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ سورت سورہ نمل 27 جو ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں، سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی تھی، اور مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ آخری سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کی آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سورت کا مرکزی موضوع جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ جیسے ہر سورت کا ہم مرکزی مضمون ڈسکس کرتے ہیں نا، مدنی کا، مکی کا، عقائد پر، تو یہاں پر کس بات پہ چلے گی؟ مرکزی مضمون کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ سورت کی پہلی 43 آیات جو ہم ابھی سٹارٹنگ لیں گے، جو شروع سے ہی جو آگے 43 آیات چلیں گی، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں جو کسی اور صورت میں ابھی نہیں ہوئی۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہے نا کہ جیسے ہم بیک گراؤنڈ سے شروع کرتے ہیں، پس منظر سے شروع کرتے ہیں، تو یہاں بالکل حضرت موسیٰ کے جو ابتدائی زندگی کے حالات ہیں وہ ہم سورہ قصص میں پڑھیں گے۔ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد، یعنی 1 سے 43 کے بعد، آیت 44 سے 47 میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان واقعات کو اتنی تفصیل سے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات بیان فرما رہے ہیں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اگلا دیکھیں، کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جو اعتراض کیے جاتے تھے، ان کا جواب بھی ہمیں سورت میں دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے طرز عمل کی کوئی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی۔ پھر کفار مکہ جن جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھتے تھے ان کی تردید کی گئی ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت پر غرور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ وہاں ان کا کیا تھا؟ وہ طاقت کا نشہ، وہ امارت کا نشہ۔ اچھا، پھر ایسا نشہ تھا کہ ان میں سے جتنے سرداران قریش تھے، جب آپ لوگ سیرت پڑھتے ہیں تو ان کی ساری پراپرٹی مکہ اور طائف میں تھی۔ تو اس لیے خاص یہ اس میں سورہ قصص ہم بھی بہت غور سے اور سمجھ کے اپنے لیے بھی پڑھیں کہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ دولت کا غرور تھا ان کو، اس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ ان کی عبرت کے لیے، یعنی ان کو سمجھانے کے لیے اس وقت یہ آیات آئیں کہ ان کی عبرت کے لیے آیات 76 سے 82 میں قارون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ دولت مند شخص تھا، لیکن اس کی دولت اسے تباہی سے بچا نہ سکی، جو غرور اور ضد کے نتیجے پر میں اس پر آ کر رہی، اس پر وہ انجام آئے گا جو ہم سورت کے اینڈ میں پڑھیں گے۔ سورت کے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا کہ اگرچہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آنے کا موقع عنایت فرمائے گا۔ یہ مکی سورہ ہے، 88 اس کی آیات ہیں، 9 رکوع۔ اچھا، جو اگلا پیج ہے نا، یہ میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کیا ہے کہ آپ
آپ ذہن میں ایک رہتا ہے نا، تو کیونکہ اب دیکھیں زیادہ تر اسکالرس کی، اور میں نے جب سرچ کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ 136 مقامات ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے وہ 136 مقامات میں آتا ہے. تو اب کیونکہ ہم لوگ دیکھیں نا 20ویں پارے پر ہیں، یہ پچھلی صورتیں پڑھ چکے ہیں، تو یہ میں نے اس لیے کیا کہ آپ لوگوں کا ذہن بن جائے گا. جیسے اب حضرت موسیٰ کے حالات پورے قرآن میں جو آگے پیچھے ہیں، تو ان کے ابتدائی دور کے حالات سورہ قصص کے اندر ہیں. یعنی آج ہم بالکل سٹارٹنگ میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا، درمیانی جو دور تھا ان کی زندگی کا، وہ سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ نمل، تینوں صورتیں ہم پڑھ آئے ہیں اور ڈیٹیل سے ہم پڑھ کر آئے ہیں نقشوں کے ساتھ. سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ نمل جو ہے یہ حضرت موسیٰ کے پھر زندگی کے درمیانی دور کے حالات ہیں. اور جو آخری دور کے بالکل حالات ہیں، جب آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے چشموں کا پڑھا، ہم نے صحرائے سینا کا پڑھا ہے، تو وہ ہے بقرہ اور آراف. آراف میں تو آپ لوگ یاد کریں 103 سے 171 اتنا بڑا ایریا ہے، اتنی زیادہ تعداد ہے آیتوں کی جو کہ سورہ آراف کے اندر آتی ہیں. تو یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ جب ایسا دائی آپ لوگ پہنچائیں گے تو یہ ذہن میں خاکہ بن جاتا ہے کہ آج ہم ابتدائی دور پڑھیں گے، ورنہ میں آپ لوگوں کو ریوائز کراتی ہوں نا سارا پس منظر. تو آج ہم یہیں سے ہمیشہ شروع کرتے ہیں. تو ابتدائی دور سورہ قصص، درمیانی دور سورہ طٰہٰ، شعراء، نمل، اور آخری دور سورہ بقرہ اور سورہ آراف. چلیں اب ہم کی سورت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. طاسیم میم، طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں. پورے قرآن کی 114 صورتوں میں سے 29 سورہ جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. تلکا، یہ، آیاتو، آیتیں ہیں، کتابی، کتاب، مبین، واضح کتاب کی، روشن کتاب کی آیات ہیں. نتلو، اچھا یہ صیغہ نا آپ لوگ جیسے 20ویں پارے پہ آ گئے ہیں تو نون کا صیغہ ہم کے لیے ہوتا ہے. نتلو ہم پڑھتے ہیں، اور تلاوت سے نتلو، ٹھیک ہے نا. نتلو، ان چیزوں کو سمجھا کریں، بہت اردو سے قریب قریب ورڈ ہے نا، تو ایسا ایسا ہمیں یہ تلاوت کرتے کرتے بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. نتلو ہم پڑھتے ہیں، علیکا، اب کا صیغہ ہے آپ کے لیے، علیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من نبائی، اب دیکھیں نبا خبر، من نبائی کچھ خبریں، موسیٰ سٹارٹنگ ہی وہاں سے ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وفرعون اور فرعون کی، بالحق کی، حق کے ساتھ. یعنی یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے، ہم قرآن میں وہ واقعات اور وہ باتیں پڑھ رہے ہیں جو حقیقت میں اس دنیا میں ہوئے ہیں. یہ ہم کوئی ایسی فرضی نہیں پڑھ رہے ہیں داستانیں، ہم وہ والے واقعات پڑھ رہے ہیں اس میں جو کہ زمین و آسمان نے دیکھے ہوئے ہیں اور جو یہاں ہوئے ہیں. تو کون سی خبر ہے؟ ہم پڑھتے ہیں آپ پر کچھ خبریں موسیٰ اور فرعون کی، بالحق کی، حق کے ساتھ، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں. اب ایمان کتنا امپورٹنٹ ورڈ ہے نا. آج آپ کو اور میرا ایمان ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، رسالت پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تو ہی تو آیتیں سمجھ آئیں گی نا. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. آیت نمبر 4 آ جائیں. ان بے شک، فرعون نے اللہ سرکشی کی، فی الارض زمین مصر میں بہت سرکشی کی، ٹھیک ہے نا. وجعلا اور اس نے بنا دیا، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، شیعان کئی گروہوں میں. اچھا کئی گروہوں میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ لکھواتی جاؤں گی، آپ لوگ پینسل ضرور رکھا کریں اس کے نا، کہ کئی گروہوں کا کیا مطلب ہے. یعنی اس کے باسیوں کو گروہوں میں اس نے کیوں بدل دیا تھا؟ دیکھیں 2 طبقوں میں اس نے بدل دیا تھا. ایک جو تھا طبقہ وہ حاکم طبقہ تھا، اور دوسرا محکوم طبقہ تھا. حاکم طبقہ کون سا تھا؟ وہ اس کے قبطی تھے، مصری تھے، جو وہاں کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے نا. اور محکوم طبقہ کون سا تھا؟ بنی اسرائیلی تھا. تو اس نے بنا دیا تھا یہاں کے رہنے والوں کو شیعان گروہوں میں. تو کس میں؟ قبطیوں میں اور بنی اسرائیلیوں میں، حاکم میں اور محکوم میں. یستضعفو اس نے کمزور کر رکھا تھا، طائفتن ایک گروہ کو، ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیلیوں کو کمزور کر رکھا تھا. منہم ان میں سے، یذبحو وہ ذبح کرتا تھا، ابناءہم ان کے بیٹے، ویستحیی اور زندہ رکھتا تھا، نساءہم ان کی بیٹیاں. انہو بلا شبہ وہ کانا تھا، من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے تھا. اچھا یہ آیت نمبر 4 کے بعد، اچھا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. وَنُرِيدُ اور ہم چاہتے تھے، ان یہ کہ، ان نمنا کہ ہم احسان کریں، علی الذین ان لوگوں پر جو،
استضعفوا جب کمزور کر دیے گئے تھے. اب کمزور خود ہی لکھتے جائیں سائڈ پہ, یہ بنی اسرائیلیوں کی طرف اشارہ ہے. ان لوگوں کو جو استضعفوا کمزور کر دیے گئے تھے فی الارض زمین مصر میں, ونجعلہم اور یہ کہ ہم بنائیں ان کو ائمۃ امام پیشوا, ونجعلہم اور ہم بنائیں انہیں وارثین اس ملک کا وارث بنا دیں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی بنی اسرائیلیوں کی اب ہم نے مدد کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ جو مصری تھے وہ ان پہ مسلسل ظلم کرنے لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, اور ہم نے چاہا کہ اب ہم انہیں امام بنائیں گے, وارث بنائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کو پس منظر بتا دوں, یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے اسحاق, ان کے بیٹے یعقوب, پھر وہ 12 بیٹے. سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ یوسف میں ہم نے پورا پڑھا کہ بھی جب حکومت کا ایک عہدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا تو یہ 12 بھائی یہاں آ گئے. اب جب 12 بھائی آپ سوچیں تو ایک بری نسل کہلائی جاتی ہے, 12 بھائی, اور پھر اس زمانے کی بیویاں پھر زیادہ, پھر ان کے اتنے اتنے بچے, تو کتنی بڑی تعداد یہ یہاں آئی. 300 سال یہ لوگ کیونکہ انبیاء کی نسل میں سے تھے. یہ سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں, یعنی اس زمانے میں یہ مسلمان کہلائے جاتے تھے. جب وہ لوگ 300 سال تو بہت اچھے گزرے, پھر وہ جو نیشنلزم آ جاتا ہے, قومیت پرستی, تو انہوں نے کہا کہ تو مصر تو ہمارا ہے. تو یہ وہ دور ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جب فرائنا حکومت آئی نا, انہوں نے ان بنی اسرائیلیوں کو کیا بنا لیا, غلام بنا لیا. یہ ان سے کام کرواتے تھے جو ہم سارا پڑھ رہے ہیں, ان سے محلات تعمیر کرواتے تھے اور ان سے سارے شہر کے کام کرواتے تھے. آگے آ جائیں تو ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم احسان کریں گے اب ان کمزور پر, یعنی یہ حد سے زیادہ سرکش ہو چکا ہے فرعون. آیت نمبر 6 دیکھیں, وَنُمَكِّنَ اور ہم قدرت دیں گے, قدرت یعنی اقتدار, لہم ان کو, فی الارض زمین مصر میں, وَنُرِيَا اور ہم دکھائیں گے, فرعون کو, وَحَامَانَ اور حامان کو, وَجُنُودَهُمَا اور ان دونوں کے لشکروں کو, منہم ان کمزوروں کے ہاتھوں سے, ماں وہ چیز جس سے کانو وہ تھے, یحذرون وہ ڈرتے تھے. اچھا کیا ڈرتے تھے, یہ 6 کو ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پر کیونکہ اب پھر وہاں جانا ضروری ہے کہ جب فرائنا حکومت آ تو گئی, یہ ظلم اور سرکشی کرنے تو لگ گیا, لیکن کہتے ہیں نا دیکھیں وقت ہمیشہ کبھی ایک سا نہیں ہوتا. تو یہ آخر یہ جو فرعون ہے, اس کے اب اس میں 2 باتیں ہیں, کچھ تو کہتے ہیں خواب آیا, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, اس وقت کے نجومیوں نے اس کو کہا کہ یہاں پر اسے اشارہ دے دیا گیا تھا کہ انہی مظلوم, یہی جو محکوم قوم ہے, اس میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا. ٹھیک ہے نا, تو اس میں اب آپ یہ ورڈ ضرور دیکھتے جائیں گے, ہم دکھائیں گے فرعون کو, حامان کو, اس کے لشکروں کو, وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے. کیوں ڈرتے تھے, وہ ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیلیوں میں سے ہی ایک ایسا بچہ پیدا ہونا ہے کہ وہ جو ہے اس کا تختہ الٹے گا. ٹھیک ہے نا, اب اس کی, اور دوسرا کیا تھا کہ جیسے آج نہیں, آج بھی تو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلم امہ بہت بچے پیدا کرتی, یہ مسلم امہ کی بڑی سپیڈ ہے اس طرح سے بھی نسل کی. اسی طرح وہ لوگ بھی دیکھتے تھے کہ وہ جو امت مسلمہ بنی اسرائیل ہے, ان کی نسل بہت تیزی سے, بہت تیز رفتاری سے بڑھتی ہے, ان میں بہت اضافہ ہوا جا رہا ہے. اس وقت اس کو یہ خطرہ آ گیا تھا, تو اس میں پھر اس نے اس بات کا آرڈر دے دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جائے. اچھا پھر ذہن میں آتا تو ہے نا کہ بھی ہارون علیہ السلام تو بڑے بھائی ہیں, جب ان کو قتل کرنا شروع کر دیا تو اس پہ پھر ان کے درباریوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہوگا, پھر تو اتنے سارے مرد اگر ختم ہو گئے تو پھر کام کون کرے گا. تو ان لوگوں نے پھر یہ آرڈر جاری کیا, فرعون اور اس کے درباریوں نے, کہ 1 سال لڑکے زندہ رہیں گے, 1 سال پھر قتل کیے جائیں گے, 1 سال زندہ رہیں گے. تو جس میں زندہ رہے اس میں ہارون علیہ السلام زندہ ہے, اور جس سال آرڈر تھا کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. تو اس لیے ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں, موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں. چلیں آیت نمبر 7 کی طرف آ جائیں. وَأَوْحَيْنَا اب ہم نے الہام کیا. اچھا یہ وحی کا ورڈ اسی طرح ہے, الہام جیسے دل میں ڈال دیا. ہم نے الہام کیا اِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اب موسیٰ کی ماں کو, ان یہ کہ ارضعیہ اور تو دودھ پلا اس بیٹے کو, فَإِذَا پھر جب خفتی تو ڈرے علیہ اس پر, فَأَلْقِهِ تو ڈال دے اسے. اچھا کہاں ڈال دے اسے, دریائے نیل کا ذکر آتا ہے یہاں پہ, تو ڈال دے اسے فی الیمی دریا میں, ولا تخافی اور نہ تو ڈر, ولا اور نہ تحزنی نہ تو غم کھا. ٹھیک ہے نا, ایک ماں کے لیے دیکھیں یہ بہت بڑی ہم لوگوں کے پاس ہے, حضرت حاجرہ علیہ السلام کا پڑھنا اور اس چھوٹے بیبی حضرت اسماعیل کا پڑھنا, اور اسی طرح ان کی ماں کا پڑھنا, اور پھر یہ کہ اتنے بالکل نیولی بورن یہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اس کا پڑھنا, کہ ان کو کہنا کہ اب تو نہ ڈر اور نہ تو غم کھانا. اِنَّا بلا شبہ ہم رادوہ لوٹانے والے ہیں اسے, الیکا تیری طرف. ٹھیک ہے نا, تسلی بھی دی کہ بھی تیری طرف لوٹانے والے ہیں. وجاعلوہ اور بنانے والے ہیں اسے من المرسلین, رسولوں میں سے. اچھا فَالْتَقَطَهُ
تو اس نے اٹھایا، اس نے ڈال دیا، آلو فرعون، فرعون کے گھر والوں نے، تو ڈال دیا، ایک سیکنڈ، اس نے ڈالا تو اٹھا لیا، یعنی اس کو سینٹینس دیکھیں، فلتقطہ ہوتا ہے تو اٹھا لیا آلو فرعون نے، فرعون نے۔ اچھا یہاں پر جو اہم نقطہ ہے آیت نمبر 8 میں وہ یہ ہے کہ عربک ٹرمز میں یہ جو ہے نا فلتقطہ، تو یہ ہوتا ہے لقطہ، لام قاف توحیتا، لقطہ کہتے ہیں۔ لقطہ کے معنی عربی زبان میں ہے کہ وہ چیز جو گری پڑی ہو یا گری ہوئی ہو اسے کوئی اٹھا لے، تو یہ ورڈ یوز ہوا ہے کہ اس طرح سے کوئی چیز گری ہو تو اسے اٹھا لے، تو اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے۔ جی، لیکونا تاکہ ہو لہم ان کے لیے عدوًا و حزنا، دشمنی اور غم کا باعث۔ اب یہ دیکھیں یہ آیتیں پڑھیں تو کیسے ریلائز ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تاکہ وہ بن جائے، یعنی یہی بچہ جو یہ اٹھائیں گے وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور ان کے لیے پریشانی کا باعث، یعنی یہ وہی بچہ ہے جو ان کے زوال کا سبب بنا، ٹھیک ہے نا، وہی بچہ ہے جس کے بارے میں یہ ڈر رہے تھے، تو وہی تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور پریشانی کا باعث۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر جی 8 ابھی کنٹینیو ہے۔ ان بلا شبہ فرعون، فرعون و حامان اور حامان و جنودہما اور ان دونوں کے لشکر، کانو تھے خاطئین، خاطئین وہ اپنی تدبیر میں خطا کار تھے۔ وقالت امرات فرعون اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ یہ تو ٹھنڈک ہے، عین آنکھوں کی، لی میرے لیے، و لکا اور تیرے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیں جب انہوں نے بچہ اٹھایا ہے تو اب دیکھیں ہم چہروں سے پہچانتے ہیں نا، ہر نسل کا پہچان تو آ جاتی، تو یہ پہچان لیے گئے تھے کہ یہ بنی اسرائیلی بچہ ہے۔ تو اس وقت فرعون کی بیوی نے کہا، اور جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں تفسیر میں تو اسکالرز کی رائے ہے کہ حضرت آسیہ کی طرف اشارہ ہے، تو کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ یہ تو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی میرے لیے اور تیرے لیے، لا تقتلوہ تو تم نہ اسے قتل کرو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ شکل جو تھی وہ تھی اسرائیلی بچے کی، ایسا امید ہے ان یہ کہ ینفعنا کہ یہ ہمیں نفع دے، او یا نتخذہ کہ ہم بنا لیں اسے ولدن بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون اور وہ اس کے انجام کا شعور نہیں رکھتے تھے۔ اور یہاں پہ آپ چاہیں تو ضرور لکھیں سورہ یوسف آیت 21، تو ایگزیکٹ امرات العزیز جو تھی نا حضرت سورہ یوسف میں، اس نے بھی یہی ورڈ بولے تھے کہ اسے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، سورہ یوسف 21 میں۔ آیت 10 دیکھیں، وہ اصبح اور وہ ہو گیا، فؤاد دل ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کا، غارفن کیسا، بالکل صبر و قرار سے خالی، ان بلا شبہ قادت قریب تھی، ان لتبدی اور قریب تھا کہ البتہ وہ ظاہر کر دے، بھی اس کو، لولا اگر نہ ہوتی، اور ربطنا یہ بات کہ ہم نے مضبوط کر دیا تھا، علی قلبیہا اس کے دل کو، لتکونا تاکہ وہ ہو، من المؤمنین یقین کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہو گیا نا کہ اگر ہم نے اس کی ڈھارس نہ باندھی ہوتی تو قریب تھا کہ وہ اس کیفیت میں کہہ ہی نہ دیتی یہ سب کچھ۔ آیت نمبر 11 دیکھیں، وقالت اور اس موسیٰ کی ماں نے کہا، لاختہ اس کی بڑی بہن سے، قصی ہی کہ تو پیچھے پیچھے جا اس کے، فبصرت چنانچہ وہ گئی اور دیکھتی رہی، بھی اسے، عن جنوبن دور سے، جبکہ ہم وہ فرعونی لا یشعرون وہ اس کا شعور نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو احساس بھی نہ ہوا۔ اب والدہ نے کیا سمجھایا کہ بالکل کنارے کنارے صندوق کے اس طرح رکھو کہ صندوق کی طرف بھی دھیان رہے اور چلنے والے کو اس سے پتہ بھی نہ چلے کہ تمہارا تعلق کس سے ہے، تو بڑی ہوشیاری سے کرتے کرتے فرعون کے محل پر پہنچ گئی۔ وحرمنا اب یہاں دیکھیں اللہ کی شان، وحرمنا اور ہم نے حرام کر دیا، علیہ اس موسیٰ پر، مرادع دائیوں کے دودھ کو، من قبل اس سے پہلے، فقالت چنانچہ اس موسیٰ کی بہن نے کہا، ہل کیا ادلکم میں رہنمائی کروں تمہاری، علی اہل بیت کسی اہل خانہ پر، یکفلونہ جو پرورش کریں اس بچے کی، لکم تمہارے لیے، جبکہ ہم وہ لہو اس کے ناصحون وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر یہ بھی ہے اتنی پیاری بات، آپ اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں 12 کے آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ طٰہٰ 39۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، جب یہ بچے کو صندوق سے نکالا گیا ہے تو آپ لوگ یاد کریں کہ سورہ طٰہٰ 39 میں ہم نے کیا پڑھا تھا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةٌ مِّنِّي، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی کہا کہ میں نے تم پر اپنی محبت کا پردو ڈال دیا تھا، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت بچایا تو اب اس وقت بھی خوراک کا انتظام ایسے کیا کہ حضرت موسیٰ نے کسی
کہ بھی یعنی دودھ کو ہاتھ نہیں لگایا، یعنی کہ یہ وہی زمانہ ہے کہ جب کوئی اور آپشن تھا بھی نہیں، یہ ایک ہی طریقہ تھا دودھ پلانے کا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا دوسری دائیوں کے کہ انہوں نے کسی کی بھی چھاتی کو منہ نہ لگایا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 13، فرددناہ، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو، الی امہ، اس کی ماں کی طرف، کئی تاکہ تقرر ٹھنڈی ہو، عینہا اس کی آنکھیں، ولا تحزنا تاکہ نہ وہ غم کھائے، ولی تعلما تاکہ وہ جان لے، انا کہ بے شک، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حق سچا ہے، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے بیٹے کو تمہارے پاس واپس لے آئیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ان کو اطمینان دلانا چاہتا تھا کہ اس نے وہ وعدہ سچا کر دکھایا۔ آیت نمبر 14 دیکھیں، وَلَمَّا، اور جب بلغا وہ موسیٰ پہنچا، اشدہ اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَىٰ تو وہ توانا ہو گیا، آتَيْنَاهُ تو ہم نے دیا اس کو، حکمن حکمت دی، وعلمن اور علم دیا۔ اچھا یہاں بڑا اہم نقطہ آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے، گو کہ ہم اتنی دفعہ ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں، اب یہاں پر کیا سچویشن ہے، اب آپ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ موسیٰ علیہ السلام تو اس جگہ فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح پرورش ہو رہی ہے، اب پرورش ہوئی، جب اس میں بڑے ہوئے تو کیا ہوا، ظاہر ہے خوب جوانی توانا، اس میں اللہ نے حکم اور علم جو دیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، پہلے تو پھر وہی ذہن میں پورا بیک گراؤنڈ رکھیں کہ نسل کون سی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعنی نسل در نسل تو وہ حکمت آئی نہ ان کے اندر، پلس کیونکہ فرعون کے محل میں پرورش ہوئی تو مصریوں کے اس وقت کے دور کے تمام علوم کی بھی انہوں نے تعلیم پا لی تھی، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ باطنی قوت بھی تھی اور ظاہری قوت بھی تھی، تو جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گیا، ہر لحاظ سے توانا ہو گیا، تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، یعنی میرے کہنے کا مطلب نبوت نہیں، نبوت کا ذکر ابھی نہیں آئے گا بلکہ وہ اگلی آیات میں آئے گا، تو یہاں پر کیونکہ ان کی پرورش محل میں ہوئی ہے تو اس لحاظ سے دینی یعنی باطنی طور پہ وہ جس خاندان سے بلونگ کرتے تھے اور فرعون کے محل میں پلنے سے ان کو اس وقت کے مصریوں کے علوم اور تعلیم بھی انہوں نے پالی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، محسنین نیکی کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 15، وَدَخَلَ، اب اس کو دیکھیں، اور وہ موسیٰ داخل ہوا، مدینہ شہر میں، علی حین غفلت، ایسے وقت میں جبکہ لوگ غفلت میں تھے، من اہلیہا اس کے باشندے، یعنی جو شہر کے لوگ تھے۔ اچھا اس میں دو رائے ہیں، کچھ لوگوں نے اس میں الصبح کا وقت کہا ہے جس میں زیادہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر پھر میں نے دیکھا ہے، سرچ کیا تو لوگوں اسکالرس کی رائے میں نا کیلولہ، دوپہر کا وقت مینشن کیا گیا ہے کہ دوپہر کو جیسے کیلولے کا وقت تھا، کیونکہ یہ دو ہی اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر لوگ غفلت سے سوتے ہیں۔ فوجدا، تو اس نے پایا، فیہا اس شہر میں، اچھا اس سے بھی آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ محل زیادہ تر شہر سے باہر ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ آئے ہیں شہر میں داخل ہوئے، جب موسیٰ داخل ہوا شہر میں ایسے جبکہ غفلت کا وقت تھا، تو اس نے پایا فیہا اس شہر میں، رجلینی دو آدمیوں کو، یقتتلانی جو آپس میں باہم لڑ رہے تھے، ایک تو من شیعتی ہی جو اس کے گروہ میں سے تھا، کیا مطلب بنی اسرائیلیوں میں سے، یہ آپ لکھ لیا کریں، ایک تو اس کے گروہ میں سے تھا، وہ ہاضا اور جو دوسرا تھا من عدوہی وہ اس کے دشمن گروہ میں سے تھا، اوپر کپتی لکھ لیں یا مصری لکھ لیں، کپتی تھے وہ، کپتی کہلائے جاتے تھے۔ فاستغاثہ چنانچہ مدد مانگی اس موسیٰ سے، الذی اس شخص نے، جو من شیعتی ہی جو اس کے گروہ میں سے تھا، بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ سے ہی مدد مانگی، علی الذی خلاف اس کے جو من عدوہی جو اس کے دشمن گروہ میں سے تھا۔ فَوَكَذَهُ تو گھونسا مارا اس فرعونی کو موسیٰ نے، فَقَضَى عَلَيْهِ تو اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ھذا یہ قتل، من عمل الشیطان یہ تو شیطان کا عمل ہے، انہ بلا شبہ وہ، اچھا یہاں آپ لوگ قتل خطا لکھیں، یعنی انہوں نے تو بچانا چاہا تھا، صرف مکہ مارا، لیکن ان کی ارادہ نہیں تھا، عمدن نہیں تھا، بلکہ اسے قتل خطا لکھ لیں، یہ قتل تھا من عمل الشیطان شیطان کا عمل، انہ بلا شبہ وہ، عدوٌ دشمن ہے، مدل گمراہ کرنے والا، مبین صریح۔ تو 15 سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جب یہ سچویشن ہو گئی تو ان کو فوراً احساس ہوا، یعنی جہاں ہوا تو فوراً انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھ سے شیطانی کام صادر ہو گیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے جو ہمارے لیے لیسن ہے کہ ایک مسلمان
کوئی بھی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی غیر مسلم کو قتل کرے یا اس کی جان اور مال کو نقصان پہنچائے. وہ کہ وہ قبطی تھا، لیکن کیونکہ جیسے ہی ان سے ہوا تو انہیں یہ ریئلائز ہو گیا کہ نہیں، یہ مجھ سے شیطان کا کام صادر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب بے شک غیر مسلم ہے جو بھی ہے، لیکن کسی کو بھی الاؤڈ نہیں ہے ایک مسلمان کو کہ وہ کسی بھی غیر مسلم کو قتل کرے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 16 دیکھیں. قالا موسیٰ نے کہا ربی، اے میرے رب، انی ظلمت، انہوں نے فوراً رجوع کیا، بے شک میں نے ظلم کیا ہے، نفسی، اپنے نفس پر فغفر، لہٰذا تو مجھے بخش دے، لی، مجھے، فغفرا، تو اس اللہ نے بخش دیا، لہو، اسے، انہو، ہوا، بلا شبہ وہی ہے، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا. قالا، اس موسیٰ نے کہا ربی، اے میرے رب، بما، بسبب اس کے کہ انعمتا، تو نے انعام کیا، یعنی اب وہ اپنی پچھلی جو ان کی لائف ہے جو محل میں گزری ہوئی ہے، کہ بسبب اس کے کہ تو نے انعام کیا، لیا، مجھ پر، فلن، لہذا، ہرگز نہیں، جسے کہتے ہیں نا کبھی بھی نہیں، اکونا، میں بنوں گا، ظہیرن للمجرمین، مددگار ان مجرموں کا. تو 17 سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ یہ ایسا واقعہ ہوا، اور یہ جو وہ بڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ ان کی قوم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے 17 آیت میں کہا کہ اب میں عہد کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ جو احسان ہے جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اب میں عہد کرتا ہوں، اب میں کبھی بھی ان مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. یعنی انہوں نے اس واقعے کے بعد یہ عہد کر لیا تھا کہ اب کیونکہ وہ بھی جان گئے تھے کہ یہ ایک بہت ظالم حکومت ہے، اور اللہ کی زمین پر یہ جو فرعون ہے مجرمانہ اس نے نظام قائم کیا ہوا ہے اور یہ بہت سرکش ہو گیا، تو انہوں نے بھی اس واقعے کے بعد عہد کر لیا تھا کہ اب میں کبھی بھی اس کا حمایتی نہیں بنوں گا. آیت نمبر 18. فَأَصْبَحَ، پھر اس موسیٰ نے صبح کی. اچھا، اب یہ واقعہ ہو گیا، اب اگلے دن صبح آ گئی. ٹھیک ہے نا. پھر اس موسیٰ نے صبح کی، فی المدینتی، شہر میں، خائفاً، ڈرتے ڈرتے. اب آپ دیکھیں یہ فطری طور پر ہے. یہ میں آپ لوگوں کو پہلے نہیں کہتی کہ یہ مجھے بھی پڑھتے ہوئے خیال آیا تھا کہ آخر یہ رسول اور نبی ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ان آیات سے کہ پیدائشی طور پہ انہیں بھی نہیں پتا ہوتا، وہ انہی حالات سے گزرتے ہیں. اب فطری طور پہ جب ایک رات پہلے قتل ہوا ہے تو دیکھیں ان کی کنڈیشن بھی ویسی ہے کہ پھر اس موسیٰ نے صبح کی، شہر میں، خائفاً، ڈرتے ڈرتے، یترقبو، انتظار کرتے ہوئے، فائزہ، تو ناگہاں، الذی، وہ شخص جس نے، اس کو غور سے پڑھیں، وہ شخص جس نے، استنصرہ، جس نے مدد مانگی تھی، بالامس، کل، یعنی وہ جس نے ایک دن پہلے جب وہ قبطی سے لڑ رہا تھا، وہ انہوں نے دیکھا آج بھی وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے. یستصرخوہ، پھر آج بھی وہ فریاد کر رہا تھا اسے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا. قالا، کہا، لہو، اس سے، موسیٰ علیہ السلام نے، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہی بنی اسرائیلی سے کہا، انک لغوی مبین، بلا شبہ تو ہی گمراہوں میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا تم ہی شریر ہو، تم ہی اصل میں ویسے گمراہ اور ظاہر ہو، کل تم مجھ سے لڑ رہے تھے، آج تم اس سے لڑ رہے ہو. فلما، چنانچہ جب، ان ارادہ، موسیٰ نے ارادہ کیا، یہ کہ یبطشا، کہ وہ پکڑے، بالذی، اس شخص کو، ہوا جو عدوٌ، دشمن تھا. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ آگے بڑھے، وہ قبطی کے لیے. ٹھیک ہے نا. آپ سچویشن دیکھیں کہ وہ تو آگے بڑھے کہ بھئی قبطی کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ جو کہ دشمن تھا، لہما، ان دونوں کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور اس اسرائیلی کا بھی. قالا، تو اس اسرائیلی نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، تریدو، کیا تو چاہتا ہے، ان، یہ کہ تقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر دے، کما، جس طرح قتلتا، تو نے قتل کیا تھا، نفسم، بالامسی، ایک شخص کو جو کہ کل تھا. ان، نہیں، تریدو، نہیں تو چاہتا، الا، مگر، ان، یہ کہ تکونا، تو ہو، جبارن، ظالم، فی الارض، زمین میں، وما تریدو، اور نہیں تو چاہتا، ان، یہ کہ تکونا، تو ہو، من المصلحین، اصلاح کرنے والوں میں سے. تو آپ کو 19 کلیئر ہو گئی کہ جب جیسے ہی وہ آگے بڑھے نا، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، وہ تو دراصل قبطی کے لیے آگے بڑھے تھے. اب یہ شخص، کیونکہ 18ویں آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انک لغوی مبین، تو ہی اصل میں شرارتی ہے، تو وہ یہ سمجھا کہ اب یہ میری پٹائی ہونے والی ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے، اس نے ہی اس بات کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ وہ چیخ اٹھا کہ اے موسیٰ، کیا تم بھی مجھے ایسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل اس شخص کو مارا. تو اس ویسے آیت سے پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اسرائیلی تھا نا، اس نے خود ہی ثابت کر دیا کہ وہ خود ہی ایک گھٹیا کردار کا مالک تھا، جو ایک اس سے لڑ رہا ہے، ایک اس سے لڑ رہا ہے، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو وہ سمجھا کہ اب میری ہی پٹائی ہونے لگی ہے. آیت نمبر 20 دیکھیں. وَجَاءَ، اور آیا، رجلن. اچھا، اب یہ سچویشن ذہن میں بناتے جائیں کہ ظاہر ہے جب یہ بات، تو اس زمانے کی ظاہر ہے مینز آف کمیونیکیشن تیز تھوڑی تھے آج کے دور جیسے. اب جیسے ہی کیونکہ اس کے منہ سے نکلا تو وہ بات تو پھیل گئی نا. کل تک تو ابھی ڈر تھا، ابھی تو نہیں کنفرم ہو رہا تھا کہ کس نے کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے منہ سے ہی یہ ساری بات کر دی. تو اب کیا ہوا، اب یہ بات
یہ قتل کا راز بھی فاش ہو گیا اور وہ سب کو پتہ چل گیا، حتیٰ کہ وہ فرعون اور درباریوں تک بھی بات پہنچ گئی. آیت نمبر 20. وجاء اور آیا رجلن ایک آدمی من اقصا کہاں دور تر کنارے سے مدینہ تھی شہر کے یسعا دوڑتا ہوا قالا اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان بلا شبہ ملأ جتنے فرعونی سردار ہیں یا تمیرون وہ مشورہ کر رہے ہیں بکا تیرے خلاف لتقتلوکا کہ تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں فخرج چنانچہ تو نکل جا انی بے شک میں لقا من الناصحین بے شک میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے نا. 20 آیت پھر کلیئر ہے کہ ظاہری بات ہے کل تک جو بات چھپی ہوئی تھی اب کیونکہ وہ بات ظاہر ہو گئی اور وہ پتہ چل گیا کہ وہ کل والا جو قتل ہے وہ حضرت موسیٰ سے ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا یہ ایک بات فرعون تک پہنچی تو انہوں نے فوراً قتل کا کیوں حکم دیا. ایک تو یہ کہ ان کا اپنا قبطی قتل ہو گیا تھا، دوسرا پھر کیوں کہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ایسی قوم سے ہیں جو کہ ہماری محکوم مظلوم قوم ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر آزادی کی روح پھونک دیں اور کل کو جو بغاوت پر آمادہ ہوں تو اس سے پہلے کہ بڑے مسئلے کھڑے ہوں اس سے پہلے ان کو قتل کر دیا جائے. اس لیے یہ ارجنٹ آرڈر آیا کہ اب وہ تمہارے قتل کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آیت نمبر 21. فخرجا پس وہ موسیٰ نکلا منہا اس سے خائفن ڈرتا سہمتا. ٹھیک ہے نا. یترقبو اور چوکنا ہو کے انتظار کرتا ہوا. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے لفظ ابھی 18 آیت میں بھی پڑھا ہے یترقبو. ٹھیک ہے نا کہ خطرے کی وجہ سے فکر مند ہونا چوکنا ہو جانا، تو وہ خطرے کی وجہ سے پھر وہاں سے نکلے ہیں. وہی ان کی کیفیت تھی. قالا اور اس نے کہا ربی اے میرے رب نجنی تو مجھے نجات دے دے من القوم الظالمین ایسی ظالم قوم سے. ولما اور جب توجہ وہ متوجہ ہوا تلقاء مدین مدین کی طرف قالا تو اس نے کہا عسا امید ہے کہ ربی میرا رب این یہدینی کہ وہ مجھے ہدایت دے گا سواء السبیل سیدھے رستے کی. اچھا 22 آیت اس لحاظ سے بہت اہم ہے. اچھا مدین پہ تو آپ لوگ لکھیں نا، ہم نے بار بار یہ میپس کے ساتھ بھی پڑھا ہے کہ حضرت شعیب کی بستی کو مدین کہا گیا تھا. یاد ہے نا آپ لوگوں کو. قوم نو کے بعد عاد کے بعد پھر سمود کے بعد پھر لوط کے بعد شعیب. تو حضرت شعیب کہاں بھیجے گئے تھے؟ ان مدین بھیجے گئے تھے. تو مدین جو ہے وہ حضرت شعیب کی بستی کہلائی جاتی ہے. اچھا پھر حضرت موسیٰ کی دعا دیکھیں کہ اے میرے رب ہدایت دے مجھے سیدھے رستے کی. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک تو ابھی ہم میپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں اتنا بڑا بیابان اتنا بڑا صحرا کراس کرنا دونوں ہے. اس میں ہدایت کی دعا بھی کی گئی ہے اور انہوں نے یہ بھی دعا کی ہے کہ اللہ اتنا وسیع و عریض یہ صحرا ہے تو اس میں اللہ نہ کرے جیسے کہ کوئی اگر مسافر کھوئے تو وہ ہلاکت کا ہی باعث بنے گا، تو اس سے بھی راستہ بھٹکنے سے بھی مجھے بچا لے اور مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے. آیت نمبر 22 آپ وہ میپ لگا دیں. جی یہ آپ لوگ تھوڑا سا دیکھ لیں، ہم لوگ پہلے بھی دے سکے لیکن یہ پورا سچویشن کے لحاظ سے ہے. اب اللہ عالم دیکھیں میں یہ نیٹ سے ہی اٹھاتی ہوں. جیسے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے نیچے کہ مصر میں وہ مقام جہاں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی. اچھا آپ لوگوں کے لیفٹ سائڈ کی طرف جو پورا دریائے نیل آ رہا ہے جہاں انہوں نے ان کی والدہ نے وہ صندوق میں ڈالا ہے بچے کو، تو یہ دریائے نیل کہلاتا ہے جو آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ مقام ہے. پھر کہاں سے پھر جب یہ بڑے ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو دعا انہوں نے کی ہے 22ویں آیت میں یہی ہے کہ اتنا بڑا یہ صحرا کراس کر کے پھر اس کے بعد وہ مدین کی طرف گئے تھے. اچھا مدین کی طرف کیوں گئے تھے اس کا کیا ریزن ہے؟ کیونکہ وہ علاقہ جو تھا وہ فرعونی سلطنت سے باہر تھا. مدین تک کیوں پہنچے تھے؟ کیونکہ یہ آج بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یہ پالیٹکس میں اور اس میں اور نقشوں کے حوالے سے کہ مصر اور صحرائے سینا علاقہ اسی میں ہی آتا ہے. اس دور میں بھی فرعون کی جو حکومت تھی وہ صحرائے سینا اور اس میں ہی تھی مصر میں تھی. تو مدین جو تھا وہ سیف تھا. مدین کا جو علاقہ تھا وہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا. ٹھیک ہے نا. یہ ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا کیونکہ یہیں پھر ریورس جائے گا. یہیں سے وہ آئے تھے پھر 8-10 سال بعد پھر یہیں سے ہی وہ واپس جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہم نے آج پڑھا ہے سورہ قصص میں. نیکسٹ دیکھ لیں. جی یہ ذرا سا واضح ہے، وہ اردو میں لکھا ہوا تھا، یہ پورا عربک میں لکھا ہوا تھا. پورا یہ دیکھیں ارض کنعان بھی لکھا ہے، لیفٹ پہ مصر بھی لکھا ہے، دریائے نیل بھی لکھا ہوا ہے اور سینا ہے. اور پھر ادھر دیکھیں وہ مدین کی طرف آئے کیونکہ یہ علاقہ فرعونی سلطنت سے باہر تھا. اور اس میں انہوں نے دونوں دعائیں مانگی ہیں کہ ایک تو اس اتنے بڑے صحرا سے بھی کراس کر دے اور مجھے سیدھے رستے کی طرف، میرا رب مجھے سیدھے رستے کی طرف میری رہنمائی فرما. ٹھیک ہے نا. چلیں آیت نمبر 23 پر آ جاتے ہیں. وَلَمَّا اور جب وَرَدَ وہ پہنچا ماء مدینہ مدین کے پانی کنویں پر وجدا تو اس نے پایا علیہ اس پر امتن
ایک گروہ من الناسی لوگوں کا، یسقونا وہ پانی پلا رہے تھے اپنے مویشیوں کو، ووجدا تو اس نے پایا من دونہم امرأتین ان میں سے الگ دو عورتوں کو، تذودانی جو اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی تھیں۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما خطبکما کیا حال ہے تمہارا؟ قالتا تو ان دونوں نے کہا لا نسقی نہیں ہم پانی پلاتی، حتی یہاں تک کہ یصدر وہ واپس لے جائے رعاؤ چرواہے اپنے مویشیوں کو، وہ ابونا اب انہوں نے دیکھیں ریزن بتایا، ایسی ریزن میں ایک خواتین ہمیں بھی اس سے لیسن پتہ چلتا ہے کہ بحالت مجبوری بہت ضرورت تو عورت نکل سکتی ہے، یعنی انہوں نے ریزن بتایا وہ ابونا کیونکہ جو ہمارا باپ ہے شیخن کبیر بوڑھے ہیں اور بڑی عمر والے ہیں، فسقا چنانچہ اس موسیٰ نے پانی پلایا لہما ان دونوں کے لیے، ثم پھر تولا وہ پلٹ آئے الی ذل سائی کی طرف۔ اب آپ اس کو نا سچویشن کو پورے ذہن میں رکھا کریں کہ کیا سچویشن ہوگی اس وقت جب وہ انہوں نے آخر ان دونوں کو بھیجا، پھر اس کے بعد سائے میں بیٹھ گئے۔ فقالا اس دعا کو یاد بھی کر لیں اور اس دعا کا مطلب دیکھیں۔ فقالا پس کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں لما اس چیز کا جو انزلتا تو نازل کرے الیہ میری طرف من خیرن فقیر بھلائی سے محتاج ہوں، یعنی 24 آیت کو رکھنے کے لیے بھی آپ لوگ تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ایسا شخص، اچھا اب دیکھیں یہ تو نہیں نا لکھا ہے جی کتنے دن لگے صحرائے سینا سے گزرتے ہوئے، لیکن اسکالرس کی میں نے جب پڑھا تو 8 سے 10 دن لکھا ہوا، کسی نے 8 کسی نے 7۔ یہ سوچیں کہ ایک ہفتہ پہلے چلے ہم لگاتے ہیں تو وہ کیا تھے، وہ تو شہزادے تھے، وہ تو محل میں پرورش پا رہے تھے، اور کیا وہاں کے اس وقت کے ناز نخرے ہوں گے، ظاہر ہے فرعون کے بیٹے بن کے پلے تھے۔ اب ایک ایسا شخص دیکھیں اسے اللہ کی شان کہتے ہیں، کہاں تو بالکل اس طرح سے شہزادے بن کے، اور کہاں آج یہ سچویشن ہے، اس وقت یہ دعا ہم سب بھی یاد کر لیں کہ آج وہ تنے تنہا اس طرح وہ ایک سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یعنی کہ جیسے نہیں ہوتا کہ اب بالکل نہ سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ روٹی ہے، نہ روزی ہے، نہ رزق ہے، نہ وسیلہ ہے، جسے کہتے نہیں ہے غربت اور محتاجی کی انتہا ہے، تو اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اس کے ترجمہ بامحاورہ دیکھ لیں، پروردگار جو خیر بھی اب تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی اب بالکل انتہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 25 دیکھیں، فجاءتہ پھر آئی اس کے پاس احداہما ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک، تمشی چلتی ہوئی، علی استحیاء ان کیسے نہایت حیا کے ساتھ، قالت اس نے کہا ان بے شک ابھی میرے والد یدعوک بلاتے ہیں تجھے، لیجزیہ کا تاکہ وہ دیں تجھے اجر مزدوری دیں، ٹھیک ہے نا، مزدوری کی بات آئی ہے، ماں اس کی جو سقیتا جو تو نے پانی پلایا مویشیوں کو، لنا ہمارے لیے، فلما چنانچہ جب جاءہو وہ موسیٰ آیا اس کے پاس، وقصہ یعنی یہاں انہوں نے وہ بیان کیا، آپ لوگ اس کو اس لیے ہائی لائٹ کر لیں، سورہ کا نام ہی سورہ قصص یہاں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ موسیٰ آیا ان کے پاس تو اس نے اپنا سارا قصہ بیان کیا، کیونکہ طویل قصہ ہے نا قصص، وہ قصہ اور اس نے بیان کیا علیہ اس پر قصص سارا حال، یعنی قصہ جمع قصص جیسے سورہ قصص ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی سارا حال بیان کیا۔ قالا تو اس نے کہا لا تخف اب تو نہ ڈر، نجوتا تو نے نجات پا لی ہے من القوم الظالمین اس ظالم قوم سے۔ اچھا 25 پہ دیکھیں، میں اس لیے رک رہی ہوں کہ یہاں پر کیونکہ ہم اسکالرس کو پڑھتے ہیں تو دیکھیں یہ ایک اختلاف ہے، کسی کا کہنا ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ حضرت شعیب کی دعوت تھی، اس کے بعد عذاب آ گیا تھا، جو نیک لوگ مومن لوگ بچے تھے وہ ہیں، ایک رائے یہ ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں یہ حضرت شعیب ہیں، تو ہم اختلاف میں نہ ہی جائیں، بس یہ دونوں اپنے ذہن میں رہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ بزرگ ہیں اور ٹھیک ہے جو لوگ کہتے ہیں حضرت شعیب ہیں، لیکن مجھے یہ دونوں ہی ملے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو دونوں کو بس آپ ذہن میں رکھیں۔ آیت نمبر 26، قالت کہا احداہما ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے، یا ابادی اے میرے ابا جان، اس تاجر آپ اس کو اجرت دے دیجئے، یعنی آپ ان کو اجرت پر ملازم رکھ لیجئے، انا بلا شبہ خیرن یہ بہترین ہے، منس وہ شخص جسے جڑتا آپ اجرت پر رکھیں انہیں، قوی امین یہ بہت طاقتور بھی ہیں امانت دار بھی ہیں۔ اب 26 میں بھی ہم ان کی یہ دونوں کوالٹیز دیکھتے ہیں، صرف جو بیان کی گئی ہیں کہ جی یہ تو قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ اچھا قوی پہ پھر جب میں نے سرچ کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ جب ان کی کنورزیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں کھڑی ہیں، ان کے بھی ہم نے مویشیوں کو پانی پلانا ہے، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ کیا کوئی اور کنواں نہیں ہے، تو اس پہ سرچ میں مجھے پتا چلا انہوں نے کہا ہاں ایک اور کنواں بھی ایسا ہے، پر وہاں بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے جو کہ ہم نہیں ہلا سکتے نا، یعنی اس علاقے کے
باقی لوگ نہیں ہلا سکے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹایا. تو مجھے قوی میں ایک تو سرچ میں یہ ملا کہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت طاقتور ہیں. پھر امین کہا حضرت موسیٰ کو، یعنی اسی میٹنگ میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص بہترین قوی اور امین ہے. تو قوی اس سے پتہ چلا مجھے، اور امین ایسے پتہ چلا کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے ان کو نہیں دیکھا، تو انہوں نے ان کی امانت داری کی گواہی دی کہ جس شخص کی نگاہ میں خیانت نہیں ہے تو وہ کسی اور معاملے میں بھی خیانت نہیں کرے گا. آیت نمبر 27 میں آ جائیں. قالا، اس نے کہا، انی بلا شبہ میں اریدو چاہتا ہوں، ان یہ کہ ان کی حقا کہ میں نکاح کر دوں تجھ سے، اہدا ایک کا ابنتی ہاتینی اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے، علا اس شرط پر، ان یہ کہ تاجرانی کہ تو مزدوری کرے گا میری، ثمانیہ حججن 8 سال. اب یہ کیا ہوا کہ بھی 8 سال تم یہاں رہو. فَإِن پھر اگر اتممتا تو پورا کر دے گا، عشرن 10 سال، فمن عندکا تو وہ تیرے ہی طرف سے ہے. یعنی آپشن دے دیا گیا کہ بھئی تیری طرف سے ہے کہ تو 8 سال پورے کر یا 10 سال پورے کر. وما اریدو اور نہیں میں چاہتا، ان یہ کہ اشقہ کہ میں سختی کروں علیکا تجھ پر. یعنی 8 سال کے بعد یہ آپشن حضرت موسیٰ پہ ڈال دیا گیا کہ 8 کریں یا 10 کریں. ستجدنی یقیناً تو پائے گا مجھے، ان اگر شاء اللہ اللہ نے چاہا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے. اچھا 27 آیت میں پھر ایک بڑی اہم بات آتی ہے، یہ آپ دیکھیں کیونکہ دیکھیں آیت نمبر 26 میں ایک کمٹمنٹ ہو چکی ہے. یہ نا میں نے دیکھا مکس ہو رہا ہے. دیکھیں 26 میں تو بات پوری ہو گئی ہے، 26 میں تو بات کلیئر ہے کہ بھی تم ایسے کام کرو گے تو تمہیں اس کی اجرت ملے گی، ٹھیک ہے نا. وہ بات الگ ہے کہ بھی یہ بات با اعتماد نوجوان ہے تو یہ گھر کے کام بٹائے اور یہ اس طرح سے ضرورت مند بھی ہے، اس کو بھی رہائش کی ضرورت ہے، تو لہٰذا سے وہ بات وہاں ہو گئی ہے، وہ اجرت کی بات ہو چکی ہے. اس کے بعد نکاح کی بات ہو رہی ہے. اب نکاح میں ممکن ہے اس وقت کی شریعت کے لحاظ سے جو بھی مہر ہوگا وہ ہوا ہوگا، لیکن ان دونوں کو ہمیں مکس نہیں کرنا. یعنی وہاں پہ اجرت کی بات ہو گئی ہے. اب یہ اگلی بات کیونکہ با اعتماد نوجوان ہے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹائے گا، تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ میری ان دونوں میں سے ایک بیٹیوں کے ساتھ تم نکاح کر لو اس شرط پر کہ 8 اور 10 وہ تمہاری اوپر ہے کہ تم ان کو پورا کر لو، اور یقیناً تم پاؤ گے مجھے اگر اللہ نے چاہا نیک لوگوں میں سے. 28 پہ آ جائیں. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالکا یہ معاہدہ ہے بینی و بینکا میرے درمیان اور آپ کے درمیان، ایما جون سی بھی اجلینی 2 مدتوں میں سے، قضیتو میں پوری کر لوں، فلا تو نہیں ہوگی عدوانا زیادتی علیہ مجھ پر، ٹھیک ہے نا، میرے اوپر ہے میں چاہوں 8 کروں یا 10 کروں. واللہ اور اللہ علامہ اس بات پر جو نقولو ہم کہہ رہے ہیں وکیل، ہم اس پہ نگران ہیں. فلما پھر جب قضا وہ پوری کر لی موسیٰ نے اجلا وہ مدت، وسارا بأہلہ اب وہ اپنی بیوی کو لے کر چلا. اچھا اس میں بھی بہت سوال آتا ہے کہ جی وہ 8 کی یا 10، تو بہتر ہے کہ ہم اس میں نہ پڑھیں، دیکھیں 8 سے یا 10 سے، بس جو بات ہو رہی ہے اسی پہ ہی ہم رہتے ہیں. وہ سارا بھی اہلی ہی پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر چلا. اب یہ میپ ذہن میں رکھیں، اب پھر وہ مدین سے وہیں صحرائے سینا کی طرف جائیں گے. وہ اپنی بیوی کو لے کر چلا. آنسا تو اس نے دیکھی، من جانب توری نارن اس نے تور کی جانب آگ دیکھی. قالا اس نے کہا، لی اہلہم کثو کہ اپنی بیوی سے تم ٹھہرو، انی بے شک میں نے آنستو دیکھی ہے، نارن آگ، لعلی شاید کہ میں آتی کم لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس جگہ سے، بھی خبرن کوئی خبر، او یا پھر جذوتن کوئی انگارہ لے آؤں. یہ آپ لوگ یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ بھی انگارے سے یہ پتہ چلتا ہے من الناری آگ کا، لعلکم تالون تاکہ تم اس کو تاپو اور گرم ہو سکو، کہ یہ ممکن ہے سردی کی راتیں ہوں، سردی کی راتیں بھی ہیں، پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے آگے رستے کا بھی مل جائے، پھر میں آگ بھی لے آؤں تاکہ ہم اس کو تاپ سکیں. فلما پھر جب آتا وہ آیا اس کے پاس، نو دیا تو وہ ندا دیا گیا، من شاتی الواد الایمنی کیسے، وادی کے دائیں کنارے سے، فل بقعتی مبارکتی برکت جگہ میں، من الشجرتی درخت سے، ان یہ کہ یا موسیٰ اے موسیٰ، انی انا اللہ بلا شبہ میں اللہ ہوں، رب العالمین رب سب جہان والوں کا. وَأَنْ اور یہ کہ القی تو ڈال دے، عصا کا اپنی لاٹھی، فلما پھر جب رآہا اس موسیٰ نے دیکھا اس لاٹھی کو، تہتزو تو وہ حرکت میں آ گئی، ٹھیک ہے نا، اپنی ہی لاٹھی، کأنہا گویا کہ وہ جانن پتلا چھوٹا سا سانپ ہے، ولا وہ پیچھے ہٹا، مدبرن پیٹ پھیر کے، دیکھیں وہی فطری انسانی بشری تقاضے کے مطابق وہ ایک دم جیسے انسان پیچھے ہٹا، وہ پیچھے ہٹے پیٹ پھیر کر، ولم یعقب اور نہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا. یا موسیٰ کہا گیا اے موسیٰ، اقبل آگے آ، ولا تخف اور تو نہ ڈر،
انک من الآمنین، بلا شبہ تو امن والوں میں سے ہے. یعنی 31 آیت میں پھر بات وہ ہو گئی کہ بالکل نہیں ڈرو، تم بالکل امن و امان میں رہو گے، تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس لوگ تو داخل کر یدا کا اپنا ہاتھ، ٹھیک ہے نا، یہ معجزات کا ذکر ہو رہا ہے. یدا کا اپنا ہاتھ، فی جیبی کا اپنے گریبان میں تو ڈال، تخرج تو نکالے گا، تو سوری وہ نکلے گا، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء سفید چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی تکلیف کے. تکلیف کے کیوں ذکر ہے؟ ہم کرتے ہیں نا کہ بھی وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ چمکتا ہوا ہاتھ نکلا تھا. ودمم تو ملا لے الی کا اپنی طرف، جناح کا اپنا بازو، من الرہبی خوف سے بچنے کے لیے. یہ سمجھ آ گیا نا کہ اپنے بازو کو جب انہوں نے نکالا تو وہ بالکل بغیر اتنا سفید تھا کہ وہ اس سے بھی تھوڑا گھبرا گئے. تو گھبراہٹ کا علاج بھی بتا دیا گیا کہ نہیں، خوف نہیں، گھبراؤ نہیں، بلکہ اپنے ہی بازو کو اپنے ساتھ دوبارہ چپکا لو تو وہ پھر دوبارہ ویسے ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں چیزوں کا بتا دیا گیا، اس عصا کا بھی اور اس کے ید بیدا جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ چمکنے کا بھی. ٹھیک ہے نا، کہ تو جی کہ اپنا بازو اپنے ساتھ چپکا لے تو خوف سے بچنے کے لیے، وہ نکالے گا تو دوبارہ ویسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، فضانی کا چنانچہ یہ دونوں برہانانی، اب یہ دونوں دلیلیں میں رب کا تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے درباریوں کی طرف، انہم بے شک وہ کانو ہیں قوم فاسقین. اب کیسے یہ لوگ ہیں؟ یہ سرکش بھی ہو چکے ہیں، یہ نافرمان ہو چکے ہیں. فاسق نافرمان کو کہتے ہیں. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب آپ یہ دیکھیں، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے قتلتو میں نے تو وہاں ایک قتل کیا تھا، منہم ان میں سے، نفسن ایک شخص کو، فاخافو اب لہٰذا میں ڈرتا ہوں، ان یہ کہ یقتلون یہ کہ وہ تو مجھے قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، 33 میں انہوں نے کہا کہ اگر میں، جیسا کہ میرا ارادہ ہے مصر جانے کا، وہ یہی تفسیر میں آتا ہے نا کہ 8-10 سال بعد انہوں نے کہا کہ میرے گھر والے وہاں ہیں تو میں جاؤں. اگر تو میں خاموشی سے جاتا ہوں تو وہاں کہیں محفوظ جگہ رہ لوں گا. ٹھیک ہے نا، اور اگر میں سیدھا فرعون کے پاس جاؤں گا تو وہ تو مجھے قتل کر دے گا، میرا اس کے کیا کہتے ہیں کہ فوری طور پہ میرے خلاف تو مقدمہ چلائے گا. آیت نمبر 34 دیکھیں، وہ اخی اور میرا بھائی ہارون، ہارون ہوا وہ افصح، پھر انہوں نے کہا اس کی زبان زیادہ فصیح ہے، منی مجھ سے، لسانن زبان کے اعتبار سے. فارسلہ چنانچہ تو بھیج اسے معیہ میرے ساتھ، ردن کیسے مددگار بنا کر، یصدقنی جو میری تصدیق کرے، انی بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں، این یہ کہ یکذبون کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. اچھا 34 آیت میں یہ جو جیسے میں دعا نہیں پڑھتی رب اشرح لی صدری، آپ لوگوں کو یاد ہوگی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر آپ 20 سے 28 نکل جائے نا، تو یہ سارا وہی ہے کہ جس میں بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ رکھ لیا تھا اپنی زبان پر، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جو میرا بھائی ہے پھر وہ فصیح زبان والا ہے تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 35 پہ آ جائیں. قالا اللہ نے کہا، سنشدو ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے، عدود کا تیرا بازو، بأخی کا تیرے بھائی کے ساتھ، ونجعلو ہر ہم کر دیں گے، لکما تم دونوں کو، سلطانن غلبہ غلبے والا، فلا یصلون الیکما پھر نہیں وہ پہنچ سکیں گے تم دونوں کی طرف، بھی آیاتنا تم جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، انتما تم دونوں، ومن اتبعکما اور جس نے پیروی کی تمہاری، غالبون تو تم غالب رہو گے. ٹھیک ہے نا، 35 میں کلیئر ہو گیا کہ بھئی اب آپ اپنے بھی ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ دیکھیں جب صندوق سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی، پھر وہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہم ایسا کریں گے، آیت نمبر 35 میں کہ ہم آپ کی شخصیت میں ایسا روب، ایسا دبدبہ ڈال دیں گے کہ دشمن آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکیں گے، نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکیں گے. آیت نمبر 36، فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام بھی آیاتنا ہماری واضح بینات نشانیوں کے ساتھ، قالو تو انہوں نے کہا، ما ھذا الا سحر نہیں ہے مگر یہ جادو. یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کہتی ہوں نا کہ ٹھیک ہے فرعون نے تو کہا تم 10 سال بعد آ رہے ہو، 8-10 سال میں تم جادو سیکھ کے آ گئے ہو، اور یہ ایک لاٹھی اور اس کا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ وہ دور تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں شان کے جب جس دور میں جو چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے، جیسے اس وقت جادوگری کا دور تھا تو رسول کے معجزات بھی ویسے ہی ہوتے تھے. تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں ہے مگر یہ جادو ہے، مفترن گھڑا ہوا ہے، وما سمعنا اور نہیں ہم نے سنی، بہذا یہ باتیں، فی آبائنا الاولین اور اپنے پہلے کے باپ دادا سے بھی ہم نے یہ باتیں نہیں سنی. اچھا کون سی نہیں سنی؟
یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہی کہ ایک اللہ ہے, ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ انسان کو نمائندہ بنا کر بھی دنیا میں بھیجتا ہے. یہ چیز اس نے کہا, یہ چیز کیا بات ہوئی کہ جو خالق کائنات ہے پھر وہ انسان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے کہ اب اس کی اطاعت کی جائے. تو یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی ابھی تک یہ والی بات. جی آیت نمبر 37. وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے, ربی میرا رب عالم خوب جانتا ہے, بمن اس شخص کو جو جاء آیا بالہدا ہدایت کے ساتھ, من عندہ اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے, ومن اور اس شخص کو جو تکون ہوگا لہو اس کے لیے عاقبت الدار اس کے لیے بہتر ہوگا آخرت کا انجام. انہو بلا شبہ شان یہ ہے, لا یفلح نہیں فلاح پاتے ظالمون ظالم. ٹھیک ہے نا, صاف صاف بات کہ آخرت کا انجام پھر انہی کے لیے اچھا ہے جو ہدایت حاصل کرے گا, اور جو ظالم لوگ ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. وقالا اور کہا فرعون نے, یا ایھا الملأ اے سردارو, ما علمت نہیں میں جانتا لکم تمہارے لیے, من الہ غیری تمہارے سوا یعنی میرے علاوہ بھی کوئی ہے, اس طرح سے کوئی اور معبود سوائے اپنے غیری. اس نے کہا کہ میرا حکم چلتا ہے, میری حکومت ہے, سب کچھ ہے, تو میں تو نہیں تیار اس بات کو ماننے کہ یہ رب کون ہے, الہ کون ہے. فاوقد لہذا تو آگ جلا, الہ میرے لیے, یا حامانی اے حامان, التینی کیسے مٹی پر اینٹوں پر, ٹھیک ہے نا, مٹی پر اینٹیں بنا, فجعل پھر تو بنا لی میرے لیے, سرحن ایک محل بنا, لعلی تاکہ اطلع تاکہ میں اس پہ چڑھ کے جھانکوں, الہی موسیٰ کے الہ کو. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ تم پکے گارے سے اینٹیں بناؤ, پھر اس کو بھٹے میں پکاؤ, اس کا بندوبست کرو, پھر اس کے بعد ایک اونچی عمارت بناؤ, میں اسے چڑھ کے پھر آسمانوں میں جھانکوں کہ موسیٰ کا الہ جو ہے وہ کون ہے. وَإِنِّي اور بلا شبہ میں لَأَظُنُّهُ البتہ گمان کرتا ہوں اس موسیٰ کو, من الکاذبین جھوٹوں میں سے. اب اس سے آپ لوگوں کو کیا بات سمجھ آتی ہے؟ ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے کرو, اور دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گمان ہے کہ میں تو سمجھ رہا ہوں یہ جھوٹوں میں سے. تو اس میں پھر اسکالرس کی ڈفرینٹ رائے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس نے اس طرح سے عمارت کا کہا, اور پھر ان کا رائے پھر یہ بنی کہ یہ در حقیقت جیسے مذاق اڑانے کا انداز نہیں ہوتا, اس طرح سے اس نے کہا کہ بھئی اینڈ میں اس نے کہہ دیا کہ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. پہلے اس نے کہا کہ ایک ایسی بڑی عمارت بناؤ کہ جہاں میں موسیٰ کے رب کو جھانک کے دیکھوں. تو اس کے 2-3 مطلب ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ واقعی کیا بھی ایسی عمارت اس نے کہی ہوگی کہ بھی میں بھی دیکھوں. دوسرا بھی جب کہا نا اس نے کہ یہ جھوٹوں میں سے ہیں, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ اس کا ایک اس طرح سے کہ اس نے بات کو مذاق میں اڑا دیا. وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا ہوا اس نے, وَجُنُودُهُ اور اس کے لشکروں نے, فی الارض زمین مصر میں, بغیر حق ناحق, وَظَنُّوا اور انہوں نے گمان کیا, انہم کہ بے شک وہ, الینا ہماری طرف, لا یرجعون کیا وہ ہماری طرف پھر نہیں لوٹیں گے. فَأَخَذْنَاهُ چنانچہ ہم نے پکڑ لیا اسے, وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکروں کو, فَنَبَذْنَاهُمْ پھر ہم نے پھینک دیا ان کو, فی الیم دریا میں, فانظر پھر آپ دیکھیں, کیفا کیسا, کانا ہوا عاقبۃ الظالمین انجام ان ظالموں کا, وجعلناہم پھر ہم نے بنایا انہیں, ائمۃ پیشوا یعنی کفر, یدعون الی النار جو بلاتے تھے آگ کی طرف. تو یہ 41 کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے بنا دیا انہیں امام. دیکھیں امام تو وہی ہے نا جس کے, امام کو ہم کیوں کہتے ہیں مسجد کے آگے پیچھے والا مقتدی ہوتا ہے نا, مقتدی وہی کرتا ہے جو آگے والا اگر وہ سیدھا کرے گا وہ کرے گا. اسی طرح اب یہ دیکھیں برے لوگوں کا, اور ہم نے سے بنا دیا امام, اور ہم نے اسے بنا دیا امام کہ آگ کی طرف بلانے والے. ٹھیک ہے, 41 کیا ہے کہ ہم نے اسے بنایا امام آگ کی طرف بلانے والے, وہ یوم القیامتی اور قیامت کے دن, لا ینصرون وہ نہیں مدد کیے جائیں گے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے, فی هذه دنیا لعنت اس دنیا میں لعنت. یہ آیت دیکھیں جب بھی پڑھا کریں بڑا ڈر لگتا ہے کہ اب دیکھیں رہتی دنیا تک جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے نا, دیکھیں مسلسل ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی. اب ان کے پیچھے آنے والے ہم ہیں نا, ہم ہمارے بعد تو دیکھیں رہتی دنیا تک ہر دور میں یہ لعنت ان پر جاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے رکھے. ٹھیک ہے, وہ یوم القیامتی اور قیامت کے دن, ہم وہ من المقبوحین وہ بدحالوں میں سے ہوں گے. وَلَقَدْ البتہ تحقیق, آتینا ہم نے دی, موسیٰ علیہ السلام کو, کتاب توراہ دی, من بعدی اس کے بعد, ما اہلکنا ہم نے ہلاک کیا, قرون الاولی پہلی امتوں کو, بصائر اس حال میں کہ وہ بصیرتوں والی تھیں, للناسی لوگوں کے لیے, وہدن
وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت کا ذریعہ، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو 43 میں کیا ہے، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی اور اس کے بعد کہ ہم نے پہلی امت جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں پر جیسے میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا یہ ایک یہاں تک کمپلیٹ چلتا ہے جو ہم پہلی آیت سے پھر 43 تک آئے جہاں یہ ابتدائی حالات کا ہم نے پڑھا ہے۔ اب آنکھیں غور سے دیکھیں، وما کنتا، اب کیسے مخاطب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وما اور نہیں کنتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، بجانب الغربی مغرب جانب تور کے، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہ تھے، اذ جب قدینا ہم نے وحی کی، الی موسیٰ الامر موسیٰ کی طرف معاملہ نبوت کا، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، ابھی تورا بعد میں ملتی ہے، اس وقت نبوت اور رسالت ملی ہے، جب انہوں نے آگ دیکھی ہے تو کیا ملا ہے، نبوت اور رسالت، نبوت کر کے نبی بنایا گیا، رسالت کہہ کے فرعون کی طرف بھیجا گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے، آپ تو اس وقت موجود نہ تھے مغرب جانب تور کے، جب ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف معاملہ نبوت، وما کنتا اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے وقت، من الشاہدین حاضر ہونے والوں میں سے، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مدین جانا، ان کی وعدہ کا صندوق دریا میں ڈالنا، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا موسیٰ علیہ السلام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود نہ تھے اس واقعے کی طرف، ولیکننا اور لیکن ہم نے انشانا پیدا کی، قرون کئی امتیں، فتطاولا پھر لمبی ہو گئیں، علیہم ان پر عمریں، وما کنتا اور نہیں تھے آپ، ثابین مقیم، فی اہل المدینہ اہل مدین میں، تتلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے، علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، ولیکننا اور لیکن ہم ہی، کننا ہم آپ کو رسول بنا کر مرسلین بھیجنے والے ہیں۔ تو یہ کتنی خوبصورت ہے کہ ماضی کے اتنے واقعات دیکھیں اتنی تفصیل سے بیان کرنا، یہ آپ کے میرے لیے بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ لوگوں کو پکا یاد ہوگا نا، یہ جیسے آج سے 2022 پیچھے جائیں اور اس سے 2000، یہ ہم سمجھیں آج سے 4000 سال پہلے کی بات ہے، اور ہم دیکھیں اس کو کیسے ویژولائز کر کے پڑھ رہے ہیں، جیسے ذہن میں پورا خاکہ بن جاتا ہے۔ تو آج سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم پیریڈ ہے جیسے 1444 چل رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن نازل ہوتا ہے تو اس وقت کا ٹائم پیریڈ 2000 سال پہلے، یعنی سمجھے تورات سے قرآن میں جو وقفہ ہے وہ 2000 سال ہے۔ تو اس وقت کی آپ یہ دیکھیں تو 45 آیت پڑھ کے واقعی انسان کہتا ہے کہ اس وقت دیکھا جائے تو اتنی تفصیل سے ان واقعات کو کیسے پتہ چلا، تو ظاہر ہے بذریعہ وہی پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام معلومات فراہم کی گئیں۔ آیت نمبر 46، وما کنتا اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجانب توری تور کی جانب، اذ جب نہ دینا ہم نے آواز دی تھی موسیٰ کو، ولیکن اور لیکن رحمتن رحمت ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لتنذرا کہ آپ ڈرائیں، قومن اس قوم کو، کس کو، وہی کفار یہ قریش مکہ، ما آتاہم نہیں آیا ان کے پاس، من نذیرین کوئی ڈرانے والا، من قبلی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لعلہم شاید کہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ 46 آیت میرے لیے بڑی اہم ہے، یہ ہم میپ اینڈ میں میں آپ کو جب دکھاؤں گی نا تو 46 ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ ان کو بتائیں، کیوں کہ یہ وہی والی بات ہے کہ پچھلے 2.5 سے 3 ہزار، اچھا کچھ اسکالرز 2.5 کہتے ہیں حضرت اسماعیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درمیانی وقفہ ہے، کچھ 2.5 کہتے ہیں، کچھ 3 کہتے ہیں، زیادہ تر ویسے میں نے جب حساب لگایا تو 2.5 لگتا ہے، جیسے 2.5 ہزار سال سے مکہ کی پچھلی نسلوں میں اسماعیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، اب آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں آیا کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، شاید کہ یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یعنی 46 آیت اتنی کلیئر ہے کہ یہ کفار مکہ جانتے ہیں، اتنا بڑا خانہ کعبہ جس کی تعمیر ان کے سامنے ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے پرستار ہیں، پھر بھی اس کے باوجود دیکھیں یہ انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کیا بات ہے کہ پچھلے 2.5 ہزار سال سے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ ولولا اور اگر نہ ہوتی ان یہ بات تصیبہم کہ پہنچے گی ان کو مصیبتن کوئی مصیبت، بما بوجہ اس کے قدمت کے آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فیقولو تو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلتا کیوں نہیں تو نے یعنی کیوں نہیں تو بھیجتا، الینا ہماری طرف رسولن کوئی رسول، ٹھیک ہے نا۔ 47 آیت کلیئر ہے نا کہ بھئی اگر ہم نے ایسا کیا اور ایسا نہ ہوتا اور ان پہ کوئی مصیبت آ جاتی ان کے کرتوتوں کے سبب، تو یہ ہمیں کیا کہتے کہ اے رب تو نے کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، ٹھیک ہے نا۔ فنتبعا کہ ہم پیروی کریں آیاتی کا تیری آیتوں کی، ونکون من المؤمنین کہ ہم ہو جائیں مومنوں میں سے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا، وہ میپ سے اور سمجھ آ جائے گی کہ وہ جو پچھلے 1400 برس سے مسلسل بنی اسرائیل میں ایک سلسلہ تھا، تو یہ کہتے کہ بھی ہماری طرف بھی کوئی آ جاتا بنی اسماعیل میں تو ہم بھی مومن بن جاتے، ٹھیک ہے نا، ہم بھی ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں بھیج دیا۔ آیت نمبر 48 دیکھیں، فلما
فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس حق من عندنا ہمارے پاس سے، قالو تو انہوں نے کہا لولا اوتیا. اچھا اب دیکھیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کیا کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں دیا گیا یہ پیغمبر مثل ما ان معجزوں جیسا اوتیا، جیسا کہ معجزے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. سمجھ رہے نا آپ لوگ کہ بھئی ان کی تو تورات تختیوں میں تھی، ان کے پاس تو عصا بھی تھا، ان کے پاس تو ید بیضا بھی تھا، تو اب یہ ہو گیا کہ اچھا جی ان آیات سے ان کے بعد معجزے سے تو ایسے آپ کو کیوں نہیں دیے گئے. ٹھیک ہے نا. او آوا کیا اور لم نہیں یکفرو نہیں انہوں نے انکار کیا تھا بما ان معجزوں کا جو اوتیا دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو من قبل اس سے پہلے. ٹھیک ہے نا. اچھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو معجزات تھے، تو فرعون اور اس کی قوم کیوں نہ ایمان لائے؟ بات تو صحیح ہے نا. یعنی اتنی کلیئر آیات، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت موجود نہیں تھے، اور آج اتنی پرانے واقعات، 2000 سال پرانے واقعات کفار مکہ کو سنائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، تو وہ انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ان کی معجزات کی بات ہے تو معجزات دیکھ کے تو فرعون اس کی قوم کیوں نہیں ایمان لائی؟ قالو. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیوں انکار کیا تھا ان معجزوں کا دیے گئے تھے موسیٰ کو؟ قالو انہوں نے کہا سحرانی تظاہرہ کو ضرور سرکل کریں، یہ دونوں ہی جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو میں بھی بتاتی ہوں. وقالو اور انہوں نے کہا انا بلا شبہ ہم بکلی ہر ایک کے کافر ہوں، ہم تو ہر ایک کے منکر ہیں. اس کا ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سحرانی تظاہر کس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو دو جادو ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اچھا اب یہ لوگ کیا کرتے کفار مکہ؟ اچھا کبھی تو یہودیوں کے پاس چلے جاتے تھے، کبھی مسلمانوں کے پاس آ جاتے تھے. اچھا یہودیوں کے پاس تورات تھی، مسلمانوں کے پاس قرآن تھا. اچھا قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ تورات کیا تھی؟ تورات تصدیق کر رہی، تورات پیشن گوئی تھی. تورات میں پیشن گوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے اور قرآن بھی آئے گا، اور قرآن جو ہے وہ اس کی تائید کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ہی جادوگر ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تورات میں ہم تورا والوں سے کرتے ہیں تو وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ تصدیق کرتا ہے قرآن کی. ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے. تو در حقیقت انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم تو ہر ایک ہی منکر ہیں، ہم ان کا بھی انکار کرتے ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ان دونوں کا. تو بیسکلی یہاں ان دونوں کتابوں کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے سورہ یوسف پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے، یہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے پھر کہ اچھا کوئی ایسا مشکل سوال دو، تو اس پہ پھر یہاں سورت نازل ہو جاتی تھی، وہی آ جاتی تھی. آیت 49 دیکھیں. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فاتو تو تم لے آؤ بکتابن کوئی ایسی کتاب. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم دونوں اس کے انکار کر رہے ہو نا، تورات کا اور قرآن کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فاتو بکتابن، تو پھر تم کوئی لے آؤ ایسی کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، ہوا وہ عہدہ زیادہ